کتاب مقدس کی 18ویں کتاب ایوب کا پہلا باب۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے۔ اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبھوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا، بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے اس کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تحقیق کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا، ایک اور بھی آ کر کہنے لگا، کشتی 3 کول ہو کر اونٹوں پر آ گھرے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تحقیق کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا، تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر مڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بے جا کام کا عیب لگایا۔ ایوب دوسرا باب۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا
اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے، تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی، ایلیفز اور سوخی بلدد اور نحماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا، تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا، تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی۔ اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ ایوب 3 باب۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی ڈالے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہو، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں۔ گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے، اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے، وہ رات بانجھ ہو جائے، اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں، اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں۔ وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں، اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے، کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا، اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا۔ میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا؟ میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی؟ مجھے قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے، اور چھاتیاں کہ میں ان سے پیوں؟ نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا، میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا۔ زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے، یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا، جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے، یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا، یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی۔ وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں، اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں۔ وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں، اور دروغہ کی آواز سننے میں نہیں آتی۔ چھوٹے اور بڑے دونوں وہیں ہیں، اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے۔ دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے؟ جو موت کی رات دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں، اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جو یان ہیں، جو نہایت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے، اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے؟
کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا کرہانا پانی کی طرح جاری ہے، کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے، اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے، کیونکہ مجھے نہ چین ہے نہ آرام، نہ مجھے کل پڑتی ہے، بلکہ مصیبت ہی آتی ہے۔ ایوب چوتھا باب۔ تب تیمانی ایلیفز کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ دیکھ، تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، تیری باتوں نے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا، پر اب تو تجھ ہی پر آ پڑی اور تو بے دل ہوا جاتا ہے۔ اس نے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا، کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے، یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں، وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غضب کے جھونکے سے بسم ہوتے ہیں۔ ببر کی گرج اور خون خوار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت، یہ سب توڑے جاتے ہیں۔ شکار نہ پانے سے بوڑھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اس کی بھنک میرے کان میں پڑی۔ رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے، مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا۔ تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی، پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا۔ ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں، اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے۔ ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ ایوب 5 باب۔ اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا؟ کیونکہ کڑنا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ میں نے بے وقوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے، پر ناگہان اس کے مسکن پر لعنت کی۔ اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہیں، وہ پھاٹک ہی پر کچلے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے۔ پھوکا اس کی فصل کو کھاتا ہے، بلکہ اس سے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے، اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے، کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے۔ پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی اڑتی ہیں، ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے، وہی زمین پر مینا برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے، وہ ٹیڑے لوگوں کی مشورت جل جاتی رہتی ہے۔ انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے
اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو، لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے۔ سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ دیکھ، وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ اس لیے قادر متعلق کی تعریف کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا، تو ہلاکت اور خوش سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی، اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی، اور تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے، اسے سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ۔ ایوب 6 باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، کاش کہ میرا کڑنا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی، تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی۔ اسی لیے میری باتیں بے تأملی کی ہیں، کیونکہ قادر متعلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میری روح ان ہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خداوند کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے؟ یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہے۔ کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے، یعنی خدا کو یہی منظور ہو تاکہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے، تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں؟ کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے؟ کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے؟ اس پر جو بے دل ہونے کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے، بلکہ اس پر بھی جو قادر متعلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دغا کی، ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوکھ جاتے ہیں، جو یخ کے سبب سے کالے ہیں اور جن پر برف چھپی ہے۔ جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں۔ قافلے اپنے راستے سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیمہ کے قافلے دیکھتے رہے، سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے۔ وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی، وہ وہاں آئے اور پشیمان ہوئے۔ سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں، تم ڈراؤنی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہو۔ کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو، یا اپنے مال میں سے میرے لیے رشوت دو، یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ، یا ظالموں کے ہاتھوں سے مجھے چھڑاؤ؟ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا، اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا۔ راستی کی باتیں کیسی مؤثر ہوتی ہیں،
پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے؟ کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کروں؟ اس لیے کہ مایوس کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں۔ ہاں، تم تو یتیموں پر کرہ ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سوداگری کا مال بنانے والے ہو، اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو، کیونکہ تمہارے منہ پر میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، باز آؤ، بے انصافی نہ کرو۔ ہاں، باز آؤ، میں حق پر ہوں۔ کیا میری زبان بے انصافی ہے؟ کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں؟ ایوب 7 باب۔ کیا انسان کے لیے زمین پر جنگ و جدل نہیں، اور کیا اس کے دن مزدور کے سے نہیں ہوتے؟ جیسے نوکر سائے کی بڑی آرزو کرتا ہے اور مزدور اپنی اجرت کا منتظر رہتا ہے، ویسے ہی میں بطلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں، اور مصیبت کی راتیں میرے لیے ٹھہرائی گئی ہیں۔ جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں، کب اٹھوں گا؟ پر رات لمبی ہوتی ہے اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں سے ڈھکا ہے۔ میری کھال سمٹتی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے۔ میرے دن جولاہے کی ڈھرکی سے بھی تیز رفتار ہے اور بغیر امید کے گزر جاتے ہیں۔ ہاں، یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی۔ جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی۔ تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی پر میں نہ ہوں گا۔ جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا۔ وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا، نہ اس کی جگہ اسے پھر پہچانے گی۔ اس لیے میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گا۔ میں اپنی روح کی تلخی میں بولتا جاؤں گا۔ میں اپنی جان کے عذاب میں شکوہ کروں گا۔ کیا میں سمندر ہوں یا مگرمچھ جو تو مجھ پر پہرا بٹھاتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں میرا بستر مجھے آرام پہنچائے گا، میرا بچھونا میرے غم کو ہلکا کرے گا، تو خوابوں سے مجھے ڈراتا اور رویتوں سے مجھے سما دیتا ہے، یہاں تک کہ میری جان پھانسی اور موت کو میری ان ہڈیوں پر ترجیح دیتی ہے۔ مجھے اپنی جان سے نفرت ہے، میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ میرے دن بطلان ہیں۔ انسان کی بساط ہی کیا ہے جو تو اسے سرفراز کرے اور اپنا دل اس پر لگائے، اور ہر صبح اس کی خبر لے اور ہر لمحے اسے آزمائے۔ تو کب تک اپنی نگاہ میری طرف سے نہیں ہٹائے گا اور مجھے اتنی بھی مہلت نہ دے گا کہ اپنا تھوک نگل لوں؟ اے بنی آدم کے ناظر، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں؟ تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا؟ اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا اور تو مجھے خوب ڈھونڈے گا پر میں نہ ہوں گا۔ ایوب 8 باب۔ تب بلد سوخی کہنے لگا، تو کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا، اور تیرے منہ کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی؟ کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے؟ اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالے کر دیا، تو بھی اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قاتل مطلق کے حضور منت کرتا، تو اگر تو پاک دل اور راست باز ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برآمد کرتا، اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا۔ ذرا پچھلے زمانے کے لوگوں سے پوچھ، اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر دھیان کر، کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے دن زمین پر سائے کی مانند ہیں۔
کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے؟ کیا ناگر موتھا بغیر کیچڑ کے اگ سکتا ہے؟ کیا سرکنڈا بغیر پانی کے بڑھ سکتا ہے؟ جب وہ ہرا ہی ہے اور کاٹا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سوکھ جاتا ہے، ایسے ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی، اس کا اعتماد جاتا رہے گا اور اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا، وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا۔ وہ دھوپ پا کر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اسی کے باغ میں پھیلتی ہیں، اس کی جڑیں ڈھیر میں لپٹی ہوئی ہیں۔ وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگیں گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ، اس کی راکھ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگ آئیں گے۔ دیکھ، خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا، نہ وہ بدکاروں کو سنبھالے گا۔ وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے۔ تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامہ پہنیں گے اور شریروں کا ڈیرا قائم نہ رہے گا۔ ایوب 9 باب۔ پھر ایوب نے جواب دیا، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے؟ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ وہ دل کا عقلمند اور طاقت میں زور آور ہے، کس نے جرأت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا؟ وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، وہ اپنے قہر میں انہیں الٹ دیتا ہے، وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ وہ آفتاب کو حکم کرتا اور وہ طلوع نہیں ہوتا، اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ اس نے بنات الناش اور جبار اور ثریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا۔ وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجائب کرتا ہے۔ دیکھو، وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھتا۔ دیکھو، وہ شکار پکڑتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کون اسے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے غضب کو نہیں ہٹائے گا۔ راہب کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اس سے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکالوں؟ اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا۔ میں اپنے مخالف کی منت کرتا، اگر وہ میرے پکارنے پر مجھے جواب بھی دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی۔ وہ طوفان سے مجھے توڑتا ہے اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کرتا ہے۔ اگر زور آور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے، اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا؟ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا۔ اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے گجرو ثابت کرے گا۔ میں کامل تو ہوں پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں کہ سب ایک ہی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر مری ناگہان ہلاک کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مذائقہ اڑاتا ہے۔ زمین شریروں کو سپرد کر دی گئی ہے اور اس کے حاکموں کے منہ ڈھانک دیتا ہے۔
اگر وہ ہی نہیں تو اور کون ہے؟ میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے۔ وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے، اور اس عقاب کی مانند جو شکار پر چھپٹتا ہو۔ اگر میں کہوں میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی چھوڑ کر دل شاد ہوں گا، تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، میں تو ملزم ٹھہروں گا، پھر میں ابد زحمت کیوں اٹھاؤں؟ اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوؤں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی صاف کروں، تو بھی تو مجھے کھائی میں غوطہ دے گا، اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں، اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں۔ جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے، وہ اپنا عصا مجھ سے ہٹا لے، اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراساں نہ کرے، تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں۔ ایوب 10 باب۔ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا، میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا۔ میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے؟ کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں، یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں، کہ تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے؟ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں ہوں، اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کہ تو نے گندی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو مجھے پھر خاک میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں اونڈھیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی، تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو تو مجھ پر نگراں ہوگا، اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس، اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا، کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اور اگر سر اٹھاؤں تو تو شیر کی طرح مجھے شکار کرتا ہے، اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے اور اپنا قہر مجھ پر بڑھاتا ہے، نئی نئی فوجیں مجھ پر چڑھ آتی ہیں، بس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دے دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی، میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں۔ میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا۔ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سائے کی سرزمین کو، گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے، موت کے سائے کی سرزمین جو بے ترتیب ہے، اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی۔ ایوب 11 باب۔ تب زوفر نعماتی نے جواب دیا، کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے؟ اور کیا بکواسی آدمی راست ٹھہرایا جائے؟ کیا تیری لافزنی لوگوں کو خاموش کر دے، اور جب تو ٹھٹھا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے؟ کیونکہ تو کہتا ہے کہ میری تعلیم پاک ہے اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں۔ کاش
خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گوناگون ہے، سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر متعلق کا بیت کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟ اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے، اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بیہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے، خواہ اس کا خیال نہ کرے۔ لیکن بیہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے، بلکہ انسان گورخر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے، تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں، کیونکہ تو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا۔ تو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہہ گیا ہو، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی، اور تو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی، اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا، اور تو لیٹ جائے گا اور کوئی تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ بہتیرے تجھ سے فریاد کریں گے، پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی، ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا، اور دم دے دینا ہی ان کی امید ہوگی۔ ایوب 12 باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، بے شک آدمی تو تم ہی ہو اور حکمت تمہارے ہی ساتھ مرے گی، لیکن مجھ میں بھی سمجھ ہے جیسے تم میں ہے، میں تم سے کم نہیں، بھلے ایسی باتیں جیسی یہ ہیں کون نہیں جانتا۔ میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اپنے پڑوسی کے لیے ہنسی کا نشانہ بنا ہے۔ میں وہ آدمی تھا جو خدا سے دعا کرتا اور وہ اس کی سن لیتا تھا۔ راست اور کامل آدمی ہنسی کا نشانہ ہوتا ہی ہے۔ جو چین سے ہے اس کے خیال میں دکھ کے لیے حقارت ہوتی ہے، یہ ان کے لیے تیار رہتی ہے جن کا پاؤں پھسلتا ہے۔ ڈاکوؤں کے ڈیرے سلامت رہتے ہیں، اور جو خدا کو غصہ دلاتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، انہی کے ہاتھ کو خدا خوب بھرتا ہے۔ حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے، اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے، یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی، اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی۔ کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خداوند ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب بنایا؟ اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ کیا کان باتوں کو نہیں پرکھ لیتا، جیسے زبان کھانے کو چکھ لیتی ہے؟ بڈھوں میں سمجھ ہوتی ہے اور عمر کی درازی میں دانائی، خدا میں سمجھ اور قوت ہے، اس کے پاس مصلحت اور دانائی ہے۔ دیکھو، وہ ڈھا دیتا ہے تو پھر بنتا نہیں، وہ آدمی کو بند کر دیتا ہے پھر کھلتا نہیں۔ دیکھو، وہ مینا کو روک لیتا ہے تو پانی سوکھ جاتا ہے، پھر جب وہ اسے بھیجتا ہے تو وہ زمین کو الٹ دیتا ہے۔ اس میں طاقت اور تاثیر کی قوت ہے۔ فریب کھانے والا اور فریب دینے والا دونوں اسی کے ہیں۔ وہ مشیروں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا ہے اور عدالت کرنے والوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ وہ شاہی بندھنوں کو کھول ڈالتا ہے اور بادشاہوں کی کمر پر پٹکا باندھتا ہے۔ وہ کاہنوں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا اور زبردستوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ وہ اعتماد والے کی قوت کو گویائی دور کرتا اور بزرگوں کی دانائی کو چھین لیتا ہے۔
وہ عمرہ پر حقارت برساتا ہے اور زور آوروں کی کمر بند کو کھول ڈالتا ہے۔ وہ اندھیرے میں سے گہری باتوں کا آشکارا کرتا اور موت کے سائے کو بھی روشنی میں لے آتا ہے۔ وہ قوموں کو بڑھا کر انہیں ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وہ قوموں کو پھیلاتا اور پھر انہیں سمیٹ لیتا ہے۔ وہ زمین کی قوموں کے سردار کی عقل اڑا دیتا اور انہیں ایسے بیابان میں بھٹکا دیتا ہے جہاں رستہ نہیں۔ وہ روشنی کے بغیر تاریکی میں ٹٹولتے پھرتے ہیں اور وہ انہیں ایسا بنا دیتا ہے کہ متوالے کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایوب 13 باب۔ میری آنکھ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، میرے کان نے یہ سنا اور سمجھ بھی لیا ہے۔ جو کچھ تم جانتے ہو اسے میں بھی جانتا ہوں، میں تم سے کم نہیں۔ میں تو قادر مطلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ خدا کے ساتھ بحث کروں، لیکن تم لوگ تو جھوٹی باتوں کے گھڑنے والے ہو، تم سب کے سب نکمے طبیب ہو۔ کاش تم بالکل خاموش ہو جاتے، یہی تمہاری عقل مندی ہوتی۔ اب میری دلیل سنو اور میرے منہ کے دعوے پر کان لگاؤ۔ کیا تم خدا کے حق میں ناراستی سے باتیں کرو گے اور اس کے حق میں فریب سے بولو گے؟ کیا تم اس کی طرفداری کرو گے؟ کیا تم خدا کی طرف سے جھگڑو گے؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے؟ کیا تم اسے فریب دو گے جیسے آدمی کو؟ وہ ضرور تمہیں ملامت کرے گا اگر تم خفیاتاً طرفداری کرو۔ کیا اس کا جلال تمہیں ڈرا نہ دے گا اور اس کا رعب تم پر چھا نہ جائے گا؟ تمہاری معروف باتیں راکھ کی کہاوتیں ہیں، تمہاری فصلیں مٹی کی فصلیں ہیں۔ تم چپ رہو، مجھے چھوڑو تاکہ میں بول سکوں، اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے۔ میں اپنا ہی گوشت اپنے دانتوں سے کیوں چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر کیوں رکھوں؟ دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا، یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا، کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے آ نہیں سکتا۔ میری تقریر کو غور سے سنو اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے۔ دیکھو میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا؟ کیونکہ پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔ فقط دو ہی کام مجھ سے نہ کر، تب میں تجھ سے نہیں چھپوں گا۔ اپنا ہاتھ مجھ سے دور ہٹا لے اور تیری ہیبت مجھے خوفزدہ نہ کرے۔ تب تیرے بلانے پر میں جواب دوں گا، یا میں بولوں اور تو مجھے جواب دے۔ میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں، ایسا کر کہ میں اپنی خطا اور گناہ کو جان لوں۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے؟ کیا تو اڑتے پتے کو پریشان کرے گا؟ کیا تو سوکھے ڈنڈل کے پیچھے پڑے گا؟ کیونکہ تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے۔ تو میرے پاؤں کاٹ میں ٹھونکتا اور میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے، اور میرے پاؤں کے گرد خط کھینچتا ہے۔ اگرچہ میں سڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے، یا اس کپڑے کی مانند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو۔ ایوب 14 باب۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے؟ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینے کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے۔
جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے، کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی، اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کہاں رہا۔ جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا اور دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے، ویسے آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں۔ جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے۔ کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرا اور مجھے یاد کرے۔ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا۔ تجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت کی طرف رغبت ہوتی، پر اب تو میرے قدم گنتا ہے۔ کیا تو میرے گناہ کی طاق میں لگا رہتا ہے؟ میری خطا تھیلی میں سربا مہر ہے۔ تو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے۔ یقیناً پہاڑ گرتے گرتے معدوم ہو جاتا ہے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے۔ پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے، اس کی باڑھ زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے۔ اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے۔ تو سدا اس پر غالب ہوتا ہے سو وہ گزر جاتا ہے۔ تو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا، بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے۔ ایوب 15 باب۔ تب ایلیفز تیمانی نے جواب دیا، کیا عقل مند کو چاہیے کہ لگو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرق کی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے؟ کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں؟ بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے، کیونکہ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے۔ تیرا ہی منہ تجھے ملزم ٹھہراتا ہے، نہ کہ میں، بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی؟ کیا تو نے خدا کی پوشیدہ مصلحت سن لی ہے اور اپنے لیے عقلمندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑھے بھی ہیں جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے؟ اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں کہ تو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے؟ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو؟ دیکھ، وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گنہونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو میری سن، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا، جسے عقل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں۔ صرف ان ہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا۔ شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کڑھاتا ہے
یعنی سب برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ڈراؤنی آوازیں اس کے کان میں گونجتی رہتی ہیں۔ اقبال مندی کے وقت غارت گر اس پر آ پڑے گا۔ اسے یقین نہیں کہ وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا اور تلوار اس کی منتظر ہے۔ وہ روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں ملے گی۔ وہ جانتا ہے کہ اندھیرے کا دن پاس ہی ہے۔ مصیبت اور سخت تکلیف اسے ڈراتی ہے۔ ایسے بادشاہ کی طرح جو لڑائی کے لیے تیار ہو، وہ اس پر غالب آتی ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور قادر مطلق کے خلاف بے باکی کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈھالوں کی موٹی موٹی گل میخوں کے ساتھ گردن کش ہو کر اس پر لپکتا ہے، اس لیے کہ اس کے منہ پر موٹاپا چھا گیا ہے اور اس کے پہلوؤں پر چربی کی تہیں جم گئی ہیں، اور وہ ویران شہروں میں بس گیا ہے، ایسے مکانوں میں جن میں کوئی آدمی نہ بسا، اور جو کھنڈر ہونے کو تھے۔ وہ دولت مند نہ ہوگا، اس کا مال بنا نہ رہے گا، اور ایسوں کی پیداوار زمین کی طرف نہ جھکے گی۔ وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا، شعلے اس کی شاخوں کو خشک کر دیں گے، اور وہ خدا کے منہ کے دم سے جاتا رہے گا۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بطالت کا بھروسہ نہ کرے، کیونکہ بطالت ہی اس کا اجر ٹھہرے گی۔ یہ اس کے وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا، اور اس کی شاخ ہری نہ رہے گی۔ تاک کی طرح اس کے انگور کچے ہی جڑ جائیں گے، اور زیتون کی طرح اس کے پھول گھر جائیں گے، کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی، اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی۔ وہ شرارت سے باردار ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے، اور ان کا پیٹ دغا کو تیار کرتا ہے۔ ایوب 16 باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں، تم سب کے سب نکمے تسلی دینے والے ہو، کیا لغو باتیں کبھی ختم ہوں گی؟ تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں۔ اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا، اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا، بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا، اور میرے لبوں کی غم ساری تم کو تسلی دیتی۔ اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی، اور کو چپ بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے؟ پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا ہے، تو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا ہے، تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے۔ میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ اس نے اپنے غضب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے۔ اس نے مجھ پر دانت پیسے، میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ انہوں نے مجھ پر منہ پسارا ہے، انہوں نے تنزن مجھے گال پر مارا ہے۔ وہ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں۔ خدا مجھے بے دینوں کے حوالے کرتا ہے، اور شریروں کے ہاتھوں میں مجھے سپرد کرتا ہے۔ میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا۔ اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے۔ اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا۔ وہ میری پت کو زمین پر بہا دیتا ہے۔ وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے۔ وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے۔ وہ اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے،
میرا منہ روتے روتے سوج گیا ہے اور میری پلکوں پر موت کا سایہ ہے، اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے۔ اے زمین، میرے خون کو نہ ڈھانکنا اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے۔ اب بھی دیکھ، میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں، پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے، تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے، کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستے سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں۔ ایوب 17 باب۔ میری جان تباہ ہو گئی، میرے دن ہو چکے، قبر میرے لیے تیار ہے۔ یقیناً ہنسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہے۔ ضمانت دے، اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی ضامن ہو۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے؟ کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، اس لیے تو ان کو سرفراز نہ کرے گا۔ جو لوٹ کی خاطر اپنے دوستوں کو ملزم ٹھہراتا ہے، اس کے بچوں کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی۔ اس نے مجھے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے، اور میں ایسا ہو گیا کہ لوگ میرے منہ پر تھوکیں۔ میری آنکھ غم کے مارے دھندلا گئی، اور میرے سب اعضاء پر چھائی کی مانند ہیں۔ راست باز آدمی اس بات سے حیران ہوں گے، اور معصوم آدمی بے خدا لوگوں کے خلاف جوش میں آئے گا۔ تو بھی صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہے گا، اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آور ہی ہوتا جائے گا۔ پر تم سب کے سب آتے ہو تو آؤ، مجھے تمہارے درمیان ایک بھی عقل مند آدمی نہ ملے گا۔ میرے دن ہو چکے، میرے مقصود، بلکہ میرے دل کے ارمان مٹ گئے۔ وہ رات کو دن سے بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں روشنی تاریکی کے نزدیک ہے۔ اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے، اگر میں نے اندھیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے، اگر میں نے سڑاہٹ سے کہا ہے کہ تو میرا باپ ہے، اور کیڑے سے کہ تو میری ماں اور بہن ہے، تو میری امید کہاں رہی، اور جو میری امید ہے اسے کون دیکھے گا؟ وہ پاتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے گی، جب ہم مل کر خاک میں آرام پائیں گے۔ ایوب 18 باب۔ تب بلدد سوخی نے جواب دیا، تم کب تک لفظوں کی جستجو میں رہو گے؟ غور کر لو، پھر ہم بولیں گے۔ ہم کیوں جانوروں کی مانند سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں ناپاک ٹھہرے ہیں؟ تو جو اپنے قہر میں اپنے کو پھاڑتا ہے، تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی، یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی؟ بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا، اور اس کی آنکھ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا۔ روشنی اس کے ڈیرے میں تاریکی ہو جائے گی، اور جو چراغ اس کے اوپر ہے بجھا دیا جائے گا۔ اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے، اور اس کی مصلحت اسے نیچے گرائے گی، کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں سے جال میں پھنستا ہے اور پھندوں پر چلتا ہے۔ دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا، اور جال اس کو پھنسا لے گا۔ کمند اس کے لیے زمین میں چھپا دی گئی ہے، اور پھندا اس کے لیے راستے میں رکھا گیا ہے۔ دہشتناک چیزیں ہر طرف سے اسے ڈرائیں گی، اور اس کے در پر ہو کر اسے بھگائیں گی۔ اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا، اور آفت اس کے شامل حال رہے گی، اور اس کے جسم کے اعضاء کو کھا جائیں گی، بلکہ موت کا پہلوٹھا اس کے اعضاء کو چٹ کر جائے گا۔ وہ اپنے ڈیرے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑ دیا جائے گا، اور دہشت کے بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے گا۔
وہ جو اس کا نہیں اس کے ڈیرے میں بسے گا، اس کے مکان پر خندق چترائی جائے گی، نیچے اس کی جڑیں سکھائی جائیں گی اور اوپر اس کی ڈالی کاٹی جائے گی، اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی اور کوچوں میں اس کا نام نہ ہوگا۔ وہ روشنی سے اندھیرے میں ہنکا دیا جائے گا اور دنیا سے کھدیڑ دیا جائے گا۔ اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پوتا، اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا۔ وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دن پر حیران ہوں گے، جیسے وہ جو پہلے ہوئے ڈر گئے تھے۔ نہ راستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے۔ ایوب 19 باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو، اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے۔ اگر تم میرے مقابلے میں اپنی برائی کرتے ہو، اگر تم میرے مقابلے میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو، تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے۔ دیکھو، میں ظلم ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی، میں مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا۔ اس نے میرا راستہ ایسا مسدود کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا، اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بٹھا دیا ہے۔ اس نے میری حشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا۔ اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا۔ بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھاڑ ڈالا ہے۔ اس نے اپنے غضب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے ڈیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں۔ اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔